بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم نیکی کے قرآنی تصور میں سے، عبادات میں سے اقامت صلاۃ پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں، آیت البر میں ایمان اور معاملات کے بعد عبادات کو نیکی قرار دیا جا رہا ہے، اور عبادات میں سے اہم ترین رکن نماز کی ادائیگی کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف خدمت خلق اور معاملات ہی نیکی نہیں ہیں، بلکہ عبادات اور فرض عبادات میں اور فرض اعمال بھی ضروری ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ذہن کی نفی کی جا رہی ہے جو یہ کہتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ نماز شاید انفرادی معاملہ ہے، کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں۔ تو کوئی بات نہیں کی کیا بات ہے؟ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 177 کی روشنی میں اللہ جل مجدہ نے اقامت صلاۃ کو نیکی قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالی نے جہاں بھی حکم دیا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز کو پڑھنے کی بات نہیں کی، بلکہ نماز کو قائم کرنے کی بات کی۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور تمام حقوق باطنی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان اور شرائط کو بجا لایا جائے، اور باطنی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خشوع خضوع میں ڈوب کر ادا کیا جائے۔ دوسرا مفہوم اقامت صلاۃ کا یہ ہے کہ نماز کو مستقلاً دائمی پابندی سے اور اجتماعی طریق سے نماز کو ادا کیا جائے۔ تیسرا مفہوم اقامت صلاۃ کا یہ ہے کہ پورے اسلامی معاشرہ میں نظام صلاۃ کو بپا کیا جائے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق اور فرائض اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہو تو اسے قرآن اقامت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کلام کو جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، اور اسی دین کو قائم رکھو۔ خلا کے احکام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم دونوں میاں بیوی اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکو گے۔ وزن صحیح تولنے کے بارے میں فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ تو لفظ اقام العود سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کہ گیلی لکڑی کو آگ کی گرمی پہنچا کر سیدھا کیا جائے۔
اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا معنی ہے کہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے نماز کی حفاظت کی جائے۔ تو اقامہ کا معنی ہے کسی چیز کو دائماً کرنا، اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا معنی ہے نماز کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا۔ اقامت الامر سے یہ لفظ ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو پورے شوق اور فراوانی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ اس طرح ادا کرنا۔ اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہوگا کہ نیکی یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پوری توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اس کے ظاہری اور باطنی حقوق اور فرائض کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے۔ اللہ کی یاد اور ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ نماز بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ استوار کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو متعدد بار نماز کی اہمیت، فرضیت، تاکید اور تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر، اور وہ لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا نماز کی حفاظت کرنا، مومنوں کی صفت بیان کی کہ ایمان کے بعد قرآن پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے ساتھ عملی طور پر قرآن نے کہا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب وہ مومن ہوں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فلاح کی جزوی اور ادھوری کامیابی کو فلاح نہیں کہتے، بلکہ لفظ فلاح قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پہ دلالت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب مومن وہ ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دونوں جہانوں میں کامیاب مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، یعنی نماز کو کبھی ترک کرنے کا تصور بھی نہیں آتا، کبھی بھی غفلت کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں نماز چھوٹ نہ جائے، کہیں نیند نہ آ جائے، کہیں نماز ختم نہ ہو جائے، نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ وضو کے لیے پانی کی فکر کریں گے، جائے نماز کی سوچ و بچار رکھیں گے، سفر پہ ہوں گے تو سواری روکنے پر توجہ رہے گی کہ کہاں سواری رکے گی تاکہ نماز چھوٹ نہ جائے۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال رکھیں گے۔ نماز کی پابندی کے بارے میں ارشاد فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دائمی طور پر مستقلاً آلویز نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی کا گر سکھاتے ہوئے اہل ایمان کو رکوع، سجود اور عبادت کی تلقین کی اور خیر کے کام کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ کامیاب رہیں، دونوں جہانوں میں وہ کامیابی رہے۔ ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے عبادت، رکوع، سجود اور خیر کے اچھے اچھے کام بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کو یاد رکھا پس نماز پڑھی۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حضور دعا فرمائی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے اور میری آل اولاد کو نمازی بنا دے۔ ہم اپنی خواہش، اپنی سوچ پہ غور کریں اور نبی کی سوچ پہ غور کریں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، وکیل اور جج بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، لیکن نبی کی خواہش یہ ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ پروردگار میں بھی نمازی بن جاؤں اور میری آل اولاد بھی نمازی بن جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے ان کی سیرت اور کردار کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو اپنے اہل و عیال کو نماز کی تعلیم دینا اور نماز کی تربیت دینا یہ اللہ کے پیغمبروں کی اور اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے معمولات میں سے نماز تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی قوم نے اس پر کہا قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آپ کی قوم نے کہا اے شعیب کیا آپ کی نماز ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے جن کی وہ عبادت کرتے تھے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ شعیب علیہ السلام کی زندگی میں بھی نماز تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور فرشتے نے آ کر آواز دی کہ جب زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں اور ان کے دین میں اور ان کی زندگی میں نماز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے میرے پیغمبر میرے ذکر اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نماز کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ نے فرمایا میری قوم اپنے گھروں کو قبلہ گاہ بنا لو اور نماز کو قائم کرو۔ فرعون کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی قوم کو گھروں میں بھی نماز پڑھنے کے لیے فرما دیا کہ گھروں کو قبلہ گاہ بنا لو اور نماز کو قائم کرو تاکہ ظلم و ستم سے تمہیں نجات ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ پر اٹھنے والے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے قوم سے فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ میرے پروردگار نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز کو قائم کروں اور میں زکوٰۃ دیا کروں جب تک میں رہوں۔ اسی طرح جو ہے سیدہ بی بی مریم علیہ السلام کو رکوع سجود یعنی نماز کا حکم دیا، ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام اپنے رب کے لیے خلوص سے عبادت کر اور سجدے کیا کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی اللہ نے جو تجھ پر انعامات اور رحمتیں فرمائی ہیں اس کے شکر کے لیے نماز زندگی میں رکوع اور سجود کیا کر اور نماز پڑھا کر۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ہدایت یافتہ افراد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی زندگی میں سجدے تھے، اللہ کی حضور رونا دھونا تھا، خشوع خضوع تھا، اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کی پیروی میں کوتاہی کی، اور کوتاہیوں اور نافرمانیوں میں سے فرمایا یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پس ان نبیوں اور نیک افراد کے پیچھے والوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے، پس انہیں ان قریب وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ وادی غی جہنم کی ایک خطرناک وادی ہے جہاں ان بے نماز افراد کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں اور حدیث میں تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ سورہ مدثر میں مجرموں کی بات کرتے ہوئے اہل جنت کا ان سے مکالمہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جنت سے اہل جنت مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں پہنچایا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح نماز ترک کرنے والے کو منافق قرار دیا، اور بلکہ بعض اوقات منافق کیا کفر میں چلا جاتا ہے۔ سورۃ روم میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی بے نماز ہو کر شرک اور کفر کی طرف نہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، حضور نے فرمایا بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مگر اللہ کا حکم اگر جانتا ہے اور نیکی لیکن نماز کو ہلکا جانتا ہے، سستی کرتا ہے، تو اسے منافقین میں شمار کیا گیا۔ سورۃ النساء میں نماز میں سستی کرنے والوں کو منافقین میں شامل کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَىٰ، فرمایا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نماز فجر اور عشاء منافقین پر بھاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی ہمت نہ تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں۔ ایک ہم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور دھڑلے سے نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز بھاری دشوار ہے ان کے لیے جن کے سوائے ان کے جن کے قلوب میں خشوع ہے۔ اسی طرح نقصان اٹھانے والوں میں اور خسارہ اٹھانے والوں میں شمار کیا ان کو جو مال اور دولت اور کاروبار زندگی، مصروفیت اور آل اولاد کے مسائل میں تو الجھے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد نماز سے منہ موڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہیں مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آج ہم سے ہمارے مال، اقتصادی اور معاشی ضروریات، مصروفیات، بیوی بچوں کے معاملات نے اور تعلیم اور دفتر اور کاروبار اور شاپ اور آفس کے کاروبار نے نماز کی فرصت کو بھلا دیا ہے۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ بات کتنی قابل افسوس ہے جس کو قرآن نے ان لفظوں میں کہا
کہ اے ایمان والو کہ تمہیں خدا کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہلاک نہ کر دے۔ اسی طرح تارک نماز کے بارے میں فقہاء اسلام کے نظریات ہیں، جنہوں نے قرآن کو، حدیث کو اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا اور نماز نہ پڑھنے والوں پر وعید دیکھی قرآن میں، حدیث میں، تو اس پر قاضی ابن رشد مالکی نے کتاب لکھی بدایت المجتہد کے حوالے سے۔ انہوں نے فقہاء اسلام کے نظریات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا تو انکار نہ کرتا ہو لیکن نماز کا تارک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس کے متعلق امام احمد بن حنبل، امام اسحاق اور امام ابن المبارک نے کہا کہ وہ شخص کافر ہو گیا ہے اور اس شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور اسلامی سزاؤں میں سے انہوں نے عدالت عالیہ کو ایسے شخص کو قتل کرنا واجب قرار دیا ہے، اور امام مالک اور امام شافعی کا مذہب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص کو حداً قتل کر دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ اور اہل ظواہر کا مذہب یہ ہے کہ اس شخص کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو حاضرین محترم، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں قرآن کا تصور نیکی بیان کرتے ہوئے فرائض میں سے، عبادات میں سے نماز کو اہم ترین نیکی قرار دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے اور نماز کو انڈیویجول اور انفرادی معاملہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بندوں کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ انفرادی مسئلہ ہی تھا تو پھر قرآن میں، حدیث میں اس فرض کی ادائیگی پر اتنا تلقین کیوں آئی ہے اور اس کے تارک پر اتنا وعید اور سزاؤں اور خدا کی ناراضگی کی بات کیوں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے رب کائنات ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔